بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے پیش نظر قرآن حکیم کی سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش قرآن حکیم کی 106 نمبر سورت ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں، ایک پیراگراف ہے، 19 الفاظ ہیں، اور سورہ قریش تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 86,762 ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، لے ایلاف قریشن، یعنی کیا سرداران قریش نہیں جانتے کہ ان کے سیاسی اور معاشی مقام کھونے کے خوف کی بدولت ہم نے بیت اللہ کا حج فرض قرار دے کر قبیلہ قریش کو مضبوط ہم آہنگ اکائی بنا دیا تھا۔ ناظرین، اپنے نزول میں یہ صورت مکی ہے کیونکہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرداران قریش کو ان کے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایک اکائی کے طور پہ، ایک مکمل قبیلے کے طور پہ ایک سٹیٹ دی، اور ان کو ایک یونٹ بنایا، ان کے اندر اتحاد دیا، ان کے اندر قوت دی۔ اور اپنے سیاق و سباق میں اس سے پہلے سورہ الفیل ہے۔ سورہ الفیل سرزمین عرب کو جو امن اور آشتی حاصل ہے وہ بیت اللہ کی بدولت ہے، اور سورہ الفیل میں تاریخی شہادت ہے کہ خدائے مطلق نے اپنے گھر کی حفاظت بہت احسن طریق پہ کی، لہٰذا خدا کی رضا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ نیست و نابود ہوگا۔ اور سورہ قریش میں اہل عرب کے لیے جو فضل و کرم اور نامائے خداوندی ہیں وہ خدا کے گھر خانہ کعبہ کی مرہون منت ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی بدولت ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اور آباد کرتے ہوئے کی تھیں۔ تو ناظرین، گویا کہ جو موضوع ہے وہ بیت اللہ کی تکریم ہے اور توحید ہے۔ اپنے مضمون میں قریش کا خصوصی مقام اور تجارتی برتری اور فضیلت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور پھر بیت اللہ کے ساتھ جو قبائل کے خاندانی تعلق تھا، یعنی قریش جو عرب کے ارد گرد قبائل سے عزت پاتے تھے، ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور پھر ان موسم کا ذکر ہے۔ موسم سرما میں وہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے، اور موسم گرما میں وہ شام کی تجارت کرتے تھے، اور پھر قریش کو یہ بابر کرایا گیا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو ان کو بھوک اور افلاس میں کھانا اور رزق فراہم کرتا ہے، اور خوف اور بد امنی میں امن فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، سورہ قریش کا مرکزی تھیم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قریش کو تجارتی عنایات اور معاشی خوشحالی دے رکھی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کی بدولت قریش کو جو مقام حاصل تھا وہ ان کے لیے امن اور رزق کی فراوانی کا باعث تھا، اور پھر خدائے مطلق کی طرف سے ان کو جو تحفظ فراہم کیا گیا تھا، بلکہ اس سے ملحقہ جو علاقے بد امنی کے تھے، جو بھوک اور افلاس کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قریش کو ان سے محفوظ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو امن اور رزق عطا کرنے کے اسباب پیدا کر دیے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ عبادت صرف خدا کے لیے ہے جو اس گھر کا رب ہے، کیونکہ خدا نے انہیں اپنا فضل و کرم عطا کیا ہے، اور اس کے برعکس قریش جو تھے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا سورہ قریش میں ایک سرزنش پائی جاتی ہے قبیلہ قریش کے لیے، تاکہ پوری انسانیت جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر صرف اپنے خالق کی عبادت کریں۔ جو ان کا خالق ہے، ان کا معبود ہے، وہی حکیم ہے اور وہی علیم ہے۔ اس میں یہ بھی پیغام پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزاق ہے اور امن فراہم کرنے والی ہے، کیونکہ خدا نے قریش کو صرف رزق ہی نہیں دیا بلکہ خوف اور پریشانی کے عالم میں امن اور سلامتی بھی عنایت کی ہے۔ لہٰذا قریش کو چاہیے کہ وہ خدا کی عبادت بجا لائیں اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ان کے شکر کا بدل ہوگا۔ لے ایلاف قریشن، یعنی کیا سرداران قریش اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے سیاسی اور معاشی مقام کھونے کے خوف کے پیش نظر بیت اللہ کا حج فرض قرار دے کر قبیلہ قریش کو ایک مضبوط ہم آہنگ اکائی بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس میں جو لے ہے، لام جو ہے یہ جار ہے، اور جو الف ہے وہ مجرور ہے۔ لے ایلاف مرکب جاری ہوا،
اس میں لام حرف جر ہے اور ایلاف جو ہے وہ مجرور ہے، اور قریش جو ہے یہ اس میں علم ہے، مذکر ہے اور اس میں معرفہ ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قبیلہ قریش کے مضبوط یکجہت اکائی نے ان کو موسم سرما اور موسم گرما کے تجارتی راستوں کا محافظ اور حاکم بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو ایلاف ہے یہ مرکب اضافی ہوا اور مجرور ہوا، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، غیر حاضر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ رحلتاً مصدر منصوب ہوا، الشاء اس میں معرفہ باللام ہے، مجرور ہے، واو حرف عطف ہوا، اور السیف مصدر اس میں معرفہ باللام۔ آیت نمبر 3 ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی ان عنایات کی روشنی میں ان کو چاہیے کہ وہ مطلقاً اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں جو کہ خانہ کعبہ کا رب ہے۔ اس میں فا جو ہے یہ پریفکس کنجنکشن ہے جو کاز اور ریزن اور سیکوینس کو شو کرتا ہے۔ یعبدو جو ہے یہ امپرفیکٹ ورب ہوا، یعنی فعل مضارع ہوا، غیر حاضر جمع مذکر۔ ربا جو ہے اس میں معرفہ مذکر واحد منصوب، حاضہ اس میں اشارہ ہے اور واحد مذکر ہوا، اور البیت اس میں معرفہ باللام ہے اور مجرور ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ برتر ہستی ہے جس نے قریش کو غربت و افلاس اور معاشی بدحالی میں رزق دیا، طعام دیا، کھانا دیا، اور خوف کی فضا میں انہیں امن دیا اور سکون دیا۔ اس میں ناظرین الذی اس میں مفعول واحد ہے، اطعمہم فعل ماضی ہے، 4 نمبر فارم ہے، ضمیر غیر حاضر جمع اور مذکر کی ضمیر اس کے ساتھ اس کے آخر پہ ہے، من حرف جر ہے، جو ان جو ہے اس میں نکرہ مذکر واحد مجرور ہوا، واو جو ہے حرف عطف ہے، امنہم فعل ماضی ہے، واحد مذکر ہوا اور اس کے ساتھ ضمیر ہے جو کہ غیر حاضر مذکر جمع کی ضمیر ہے، اور من جو ہے یہ حرف جر ہوا، اور خوفن جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ اسم ہے اور مجرور ہے۔ ناظرین، ہمیں سورہ قریش سے یہ سبق ملتا ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں ہر لمحہ مشکور اور ممنون رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ ہم پہ عنایت کرتی ہیں۔ اپنی زندگی پہ غور کریں، صحت کی عنایت دیکھیں، رزق اور خوشحالی ہے، اور اتنی برکات ہیں کہ انسان ہر وقت سجدے میں پڑا رہے تو شاید اس کا معاوضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کی لیسن اس میں یہ ہے کہ خدائی سیکیورٹی پر مکمل ہمیں یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے قریش اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا لیسن سورہ قریش میں یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت پہ ایمان ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، خدا مطلق ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمیں رزق فراہم کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں درپیش مشکلات اور جو غربت میں اور افلاس میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہمیں ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی عطا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدامنی میں خوف سے تحفظ بھی فرماتا ہے۔ ناظرین، 4 نمبر لیسن یہ ہے کہ دنیاوی کامیابیاں اور کامرانیاں فقط ایک امتحان کا مواد ہیں۔ خدا نے قریش پر اپنی نعمتیں نچھاور کی، مگر وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں ملوث ہو کر بت پرستی اور سماجی برائیوں میں پھنس گئے۔ لہٰذا ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت اور جو حوث و حرص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہوتا ہے، جبکہ خدا کی عنایات کا جواب صرف خدائے مطلق کی عبادت اور شکر گزاری میں ہی بسر ہونا چاہیے، اور یہی اس زندگی کا حاصل ہے۔ تو ناظرین، سورہ قریش ہمیں دعوت غور و فکر دیتی ہے کہ ہم اس کی 4 آیات اور 19 الفاظ پر تصریف و تدبر اور صرف و نحو کی روشنی میں غور کریں، اور اس کے کی لیسنز کو اپنے دل و دماغ پر ثبت کریں تاکہ اپنی انفرادی، خاندانی اور سماجی زندگی میں اس کا اطلاق کریں اور اپنے خالق و معبود کی قربت اور رضا حاصل کر سکیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، فی امان اللہ۔